خدا کا ماننا ہے، نبی کے در پہ جانا خدا کے در پہ جانا ہے۔ بنایا نبی نے، اعلان کیا ان اللہ قد بنا بیتا، اللہ نے گھر بنایا ہے، اور لوگوں اللہ فرما رہا ہے کہ میرے گھر کی زیارت کے لیے آنا۔ لوگوں نے سن بھی لیا، اور پھر اسی تفسیر میں لکھا ہے، اور جو بھی تفسیر اٹھا کر آپ پڑھیں اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا اور جس نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا، اسی کو حج کرنا نصیب ہوا، اسی کو عمرہ کرنا نصیب ہوا۔ یہ تھا دوسرا مرحلہ ہماری روح پر جو گزرا۔ پہلا مرحلہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، دوسرا مرحلہ ندائے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر لبیک کہا، تو ہماری روح نے اللہ کی نسبت کو بھی پایا، ہماری روح نے نبوت کی نسبت کو بھی پایا، اور ہماری روح نے اللہ کی بہت بڑی امانت کو بھی اٹھایا، امانت کو اٹھایا۔ اب وہ امانت کیا تھی، اس کا کمال کیا تھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْجِبَالِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اپنی امانت کو زمین کے حوالے کیا، اے زمین کی وسعت میری امانت کو اٹھا۔ زمین نے کہا یا اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں کی بلندیوں کو دیا، اے پہاڑوں کی بلندیوں میری امانت کو اٹھاؤ۔ پہاڑوں کی بلندیاں بھی بول اٹھی یا اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اے زمین کی وسعتوں میری امانت کو اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہم نہیں اٹھا سکتی، پہاڑوں کی بلندیوں میری امانت کو اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ خلاق کائنات نے تمام چیزوں سے کہا، ہمالیہ کی چوٹیوں سے کہا میری امانت کو اٹھاؤ، انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار سے مراد یہ ہے کہ وہ عاجز آ گئے، انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت انسان بولا، کہا یا اللہ جس تیری امانت کو کوئی نہیں اٹھاتا مجھے دے، میں اٹھاتا ہوں۔ زمین کی وسعتوں نے نہیں اٹھائی، پہاڑ کی بلندیوں نے نہیں اٹھائی، ہمالیہ کی چوٹیوں نے نہیں اٹھائی، صحرا اور دریاؤں نے نہیں اٹھائی۔ انسان بولا یا اللہ جسے کوئی نہیں اٹھا رہا مجھے دے، میں اٹھاتا ہوں، تیری امانت کو اپنے سینے پر لگا کے رکھوں گا۔ خلاق کائنات نے غم سازی کی کہ انسان تو نے اتنا بڑا دعویٰ تو کر دیا، لیکن میری امانت کو اٹھانے کے لیے تجھے رونا پڑے گا، رونا پڑے گا۔ انسان بولا رونا پڑا تو سلاجید کے جزیرے میں رو لوں گا، تیری امانت کی حفاظت کی خاطر اگر نارے نمرود میں جانا پڑا تو جاؤں گا، تیری امانت کی حفاظت کی خاطر اسماعیل کا گلا کاٹنا پڑا تو کاٹوں گا، تیری امانت کی حفاظت کی خاطر سر آرے سے چروانا پڑا تو چرواؤں گا، تیری امانت کی حفاظت کی خاطر اگر پتھر کھانا پڑے تو کھاؤں گا، تیری امانت کی حفاظت کی خاطر بچے قربان کرنا پڑے تو کر جاؤں گا، تیری امانت کی حفاظت کے لیے اگر گھر بار چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دوں گا، تیری امانت کی حفاظت کے لیے کنبہ قربان کرنا پڑا تو کر جاؤں گا۔ اور یا اللہ تیری امانت کی حفاظت کے لیے اگر علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر ذبح کروانا پڑا تو کروا جاؤں گا۔ اس امانت کو اٹھانے کے لیے خلاق کائنات نے فرمایا کہ بڑا مشکل کام ہے۔ انسان نے کہا میں کروں گا، رونا پڑے گا رو لوں گا، سر چروانا پڑے گا چرواؤں گا، کنبہ لٹانا پڑے گا لٹاؤں گا، خون کی ندیاں بہانا پڑیں گی بہاؤں گا، علی اصغر کو قربان کرنا پڑے گا کر جاؤں گا۔ تو ہماری روح نے اللہ کی ربوبیت کی نسبت کو بھی پایا، ہماری روح نے ندائے ابراہیمی کو بھی پایا، اور ہماری روح نے اللہ کی امانت کو بھی پایا۔ تو وہ روح جس نے نسبت خداوندی پائی، وہ روح جس نے نسبت نبوت پائی، وہ روح جس نے اللہ کی امانت کو اٹھایا، اللہ نے وہی کمال والی روح آپ کے اندر وجود میں رکھی ہے۔ یہ مرحلہ گزرے، پھر پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، بچہ پیدا ہوا۔ ہمارا یہ شعار ہے، اسلام کہتا ہے، حکم ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دو،
تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بچے کا فہم و فراست کیا اتنا ہے کہ وہ اذان کے مفاہیم و مطالب کو سمجھ لے؟ کیا بچہ اذان کے مقام و کمال و اوصاف کو جانتا ہے؟ نہیں جانتا. اس کے مقاصد کا اس کو علم نہیں ہے. تو پھر بچے کے کان میں اذان کیوں کہی گئی؟ اب تیری پوری توجہ کے اندر جملہ دے کر جا رہا ہوں اور اس جملے کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے. ارے میں نے کہا بچہ پیدا ہوا، اس کے کان میں اذان کہی گئی، بچہ اذان کے مقام کو سمجھ نہیں سکتا، پھر اذان کیوں کہی گئی؟ میں نے کہا اصل میں وہ جو اذان ہے وہ اس خاکی وجود کے لیے نہیں تھی، وہ اذان تو اس روح کے لیے تھی جو اللہ کے ہاں وعدہ کر کے آئی ہے. وہ اذان خاکی وجود کے لیے نہیں تھی، وہ اذان اس کے لیے تھی کہ جب اللہ نے فرمایا الست بربکم، جس نے کہا تھا بلا. وہ اذان اس روح کے لیے ہے. جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا یا ایھا الناس ان اللہ قد بنا بیتا، اور اس نے کہا تھا لبیک، یہ اذان اس روح کے لیے ہے. تو عزیزان من، عزیزان گرامی، ہماری روح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کمالات کو رکھ دیا، اور یہ روح جس نے اتنے مراتب کو طے کیا، اتنے مراحل کو طے کیا، اللہ نے یہ ہمیں عطا کی. پھر کیا ہوا؟ پھر جوانی آئی، بچپنے کا مرحلہ گزرا، جوانی آئی. اب جوانی میں، لڑکپن میں اس کی فطرت، اس کی رغبت، اس کا شوق نیکیوں سے کشیدہ، گناہوں کی طرف مائل. یہ جو میں اپنی آیت کی طرف آ رہا ہوں، جو میں نے آیت پڑھی. فطرت یہ ٹھہری کہ نمازوں سے بے رحمی، عبادات کی طرف دل نہیں لگتا، فضول کاموں میں زیادہ بیٹھتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. اس جبلت، اس رغبت، اس فطرت جو گناہوں کی طرف راغب، نیکیوں سے دور، اللہ نے اس کو نفس امارہ کہا. نفس امارہ جو گناہ کی طرف لاتی ہے، نفس امارہ جو نیکیاں نہیں کرنے دیتا، نفس امارہ جو محبوب خدا کی آمد کے چرچے نہیں کرنے دیتا. اس جبلت کا نام نفس امارہ رکھا. اور اب ایک جملہ دے رہا ہوں، اگر جاگنے بیٹھا تھا. نفس امارہ جو گناہ کرتا ہے، نفس امارہ جو نیکیوں سے کشیدہ رہتا ہے. لیکن حضرات محترم، یہ نفس امارہ رکھنے والا شخص اگر کسی معین الدین کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو پھر اللہ کی عطا سے اس کا حال بھی بدل جاتا ہے، کمال بھی بدل جاتا ہے. ہوتا نفس امارہ ہے، لیکن اللہ کسی کی نسبت سے پھر اس کو نفس لوامہ عطا کرتا ہے. نفس لوامہ ملتا ہے. اور نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ یہ ہے کہ جو گناہوں سے دور ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے. نفس لوامہ یہ ہوتا ہے جو نبی کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے. اور ملتا یہ کسی کی نسبت سے. نسبت نہ ملے تو یہ کمال نہیں ملے گا. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، شمس تبریز کا واقعہ، کہ مولانا روم، وہ کتابوں والا واقعہ جو آپ نے اٹھا کر دریا میں پھینک دی تھی. اب ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں وضاحت کروں، جو نقطہ دینا ہے وہ سمجھے کہ نسبت سے یہ کمال مقام ملتا ہے. مولانا روم نے 7 سال کے بعد اپنے پیر و مرشد سے پوچھا، شمس تبریز سے، کہ حضور میں آج بھی سوچتا ہوں کہ وہ کتابیں پانی میں تو گئی تھی، گیلی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ سبحان اللہ. میں سوچتا ہوں آج بھی. تو آپ نے فرمایا مولانا تو اب تک سوچتا ہے، میں نے تو مسئلہ اسی وقت حل کر دیا تھا. حضرت وہ کیسے؟ فرمایا میں نے بتا دیا تھا کہ جس کتاب کو ولی کا ہاتھ لگ جائے اسے پانی نہیں ڈبو سکتا، اور جس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے وہ گناہ میں نہیں ڈوب سکتا. یہ مسئلہ تو ہم نے حل کر دیا تھا. تو یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی. نسبت یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ کمال، مقام، مرتبہ، عہدہ، بلندی، رتبہ، سٹیٹس نسبت سے ملتا ہے. اب سنیے، اس نسبت پر میں آپ کو ایک اور بات سناتا جاؤں. یہ مسجد ہے، معطر ہے، پاکیزہ ہے، ستھری ہے، معمر ہے،
ادب کی جگہ ہے. کیا آپ کی غیرت یا آپ کا ایمان یا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جوتا پہن کر اندر آ جائیں؟ نہیں دیتا. لیکن اگر اندھیری آئے، جکھر چلے، تیز ہوا چلے، اور وہ ہوا، اس میرے جملے کو سمجھ لینا، خدا کی قسم میرا مقصد پورا ہو جائے گا، اور وہ ہوا گلی کی مٹی کو اٹھا کر مسجد کے صحن میں ڈال دے. اب مسجد کے صحن میں گلی کی مٹی ہے. اب بتائیں کیا اب مجھے حضرت پیر صاحب یا مولانا یا کوئی مولوی اجازت دے گا کہ میں اب جوتا لے کر آ جاؤں؟ نہیں. کیوں؟ کہ وہ تو گلی کی مٹی ہے، اس کا تو اتنا کمال نہیں ہے. اسے تو ہوا نے اٹھا کر مسجد کے صحن میں ڈال دیا. تو آپ کہیں گے مولانا جب تک وہ گلی میں تھی اس کا کمال اور تھا، جب مسجد میں آ گئی مقام بدل گیا. تو میں نے کہا اگر گلی کی مٹی مسجد کے صحن میں آ جائے کمال بدل جاتا ہے، اور جسے میرے رب کی رحمت دامن مصطفیٰ میں ڈال دے.